بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ کو بہت غریب سمجھتی تھی۔ بی بی فاطمہ ہر وقت سادگی میں رہا کرتی تھی، اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ کو بہت غریب سمجھتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بی بی فاطمہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ثقافت کی باتیں وہاں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ یا کوئی دولت ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ خود منافق عورت حضرت بی بی فاطمہ کے گھر پہنچی تو آپ نے دروازہ کھولا، عورت کو اندر بلایا۔ وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول اللہ، آپ کی ثقافت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں۔ آج میں بھی دیکھنا چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، اے عورت، وہ نعمتیں دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے۔ ان نعمتوں کے آگے دنیا کی نعمت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کے گھر پر دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی معجزہ یا دولت دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان بھی سچا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہاں پر میرا مصلی رکھا ہوا ہے، اس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی جناب سیدہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹایا، وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ مصلی کے نیچے لا تعداد خزانہ رکھا ہوا ہے، ہیرے، موتی، جواہرات اور کافی سارا سونا رکھا ہوا ہے۔ جو وہ عورت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی، وہ خزانہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ کے سامنے آئی تو حضرت بی بی فاطمہ اس عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور وہ عورت بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت بی بی فاطمہ سے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس کتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرمانے لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی۔ وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ کے رسول ہیں۔ میں اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ آج سے میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور آپ نے اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، گھر میں بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھیں۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہا کرتی تھی۔ ایک عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے، اور تیسرا سوال
انسان اور جنت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے؟ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام اتنا افضل ہوتا جائے گا۔ میں اپنے بابا حضور سے سنا کرتی تھی، جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ بہت ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بات کو سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے عورت، تو اپنا ایک قدم اپنی نفس اور خواہشات پر رکھ اور دوسرا تمہارا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، میری اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔